بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے وہاں گرنیڈ کو بلاسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ سونیا وہاں سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی، پھر ٹیکسی وہاں سے چل پڑی۔ بائرن ٹوڈ جان بچانے کے لیے جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر دیکھا، ڈرائیور نظر نہیں آیا۔ یہ معلوم کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بیکر نے کہا، میں بھی اس ڈرائیور کے دماغ میں گیا تھا، وہ خواہ مخواہ کہیں بھاگا جا رہا تھا۔ فرحات کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوگا۔ ہاروے نے کہا، ڈرائیور کو جہنم میں ڈالو، بائرن کی جان بچ گئی، یہ ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کی بات ہے۔ آندرے نے کہا، اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فرحات مارلی کو بچانے میں مصروف تھا۔ اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ بائرن کو زخمی کر کے اس کے دماغ میں گھس جاتا۔ ہاروے نے کہا، واقعی بائرن، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اب فرحات تم پر قابو پانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار نہیں کر سکے گا۔ تم اپنی جگہ بدل دو، کسی دوسری جگہ رہائش اختیار کرو۔ سائمن نے کہا، بائرن کو وہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرحات نے اس کی بو سونگھ لی ہے، اب وہ پورے ہانگ کانگ میں اسے تلاش کرتا پھرے گا۔ بائرن نے کہا، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک فرحات کے شکنجے میں آ جاؤں گا۔ تھینکس گاڈ، خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اب یہاں نہیں رہوں گا، کسی بھی پہلی فلائٹ سے میری روانگی کا انتظام کرو۔ ایک نے کہا، سائمن تمہاری روانگی کا انتظام کر رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تم اب تک اندر سے لرز رہے ہو۔ اب تک فرحات کے حملے کی دہشت طاری ہے، خود کو سنبھالو، حاضر دماغ رہو۔ اس نے کار ایک جگہ روک دی، پھر وہاں سے اتر کر کافی دور پیدل چلنے کے بعد ایک ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ ہاروے نے کہا، یہ تیسرے درجے کا ہوٹل ہے، نہ صاف ستھرا ماحول ہے، نہ صاف ستھرا کھانا ملتا ہے۔ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جلد سے جلد سیٹ حاصل کرو، میں رات کی کسی بھی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ فرحات کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں ایسے تھرڈ کلاس ہوٹل میں رہ سکتا ہوں۔ سائمن نے کہا، کل صبح تمہیں 8 بجے کی فلائٹ سے جانا ہے، تمہیں ابھی رات کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنا چاہیے تھی۔ میں نے پرائیویٹ فلائنگ کمپنی کے ایک اعلیٰ کار کے خیالات پڑھے، ان سے پتہ چلا ہے کہ مارلی رات 11 بجے اپنے 2 سیٹر میں یہاں سے جائے گی، شاید فرحات بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، تم دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر صبح کی فلائٹ سے جا سکو گے۔ بائرن ٹوڈ نے قائل ہو کر کہا، یہ ٹھیک ہے، پہلے دشمن کو یہاں سے جانا چاہیے، میں بری طرح نروس ہو گیا ہوں، صبح تک یہیں آرام کروں گا۔ وہ ہوٹل کے ایک کمرے میں قید ہو گیا، یہ طے کر لیا کہ باہر نہیں نکلے گا۔ ہاروے نے ایک اعلیٰ کار کے ذریعے اس کے کمرے میں میک اپ کا سامان پہنچایا۔ وہ اپنا چہرہ تبدیل کرنے لگا۔ رات کو اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانے کے بعد اسے چہل قدمی کی عادت تھی، وہ ہر رات کھانے کے بعد دور تک ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اس رات باہر نہیں گیا۔ سوچا ہوٹل کی چھت پر جا کر تھوڑی دیر تک ٹہلنا چاہیے۔ جب وہ چھت پر جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہونے لگی۔ وہ واپس آ کر ٹوائلٹ چلا گیا، پیٹ واقعی خراب ہو گیا تھا۔ وہ ٹوائلٹ سے آ کر تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر ضرورت محسوس ہوئی، وہ پھر ٹوائلٹ میں گیا۔ ہاروے نے کہا، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا، یہ کوئی صاف ستھرا ہوٹل نہیں ہے، یہاں کا کھانا تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب 1 گھنٹے بعد اسے تیسری بار ٹوائلٹ جانا پڑا تو اس نے ہوٹل کے مالک سے کھانے کی شکایت کی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا، پھر دعائیں دیتے ہوئے کہا، آپ سے کھانا ہضم نہیں ہوا ہے، آپ یہ 2 گولیاں رکھیں، اب ایک کھا لیں، اگر افاقہ نہ ہو تو دوسری کھا لیں۔ میں کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتا رہا تھا کہ وہ کس ہوٹل میں پہنچا ہوا ہے۔ میں نے وہاں کے ایک ملازم کو اعلیٰ کار بنا کر اس کے کھانے میں معمولی سی گڑبڑ کی تھی تاکہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ پہلے میں اس کی کمزوری کا معقول جواز پیدا کر رہا ہوں، پھر اسے رفتہ رفتہ کمزور بنا رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کے دماغ پر بھی قبضہ جمایا تھا اور اس کے ذریعے ایسی گولیاں دیں جنہوں نے الٹا اثر دکھایا۔ اس کے پیٹ میں اور گرمی پیدا ہو گئی اور زیادہ گیس پیدا ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہوتے وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ اسے ہسپتال پہنچانا پڑا۔ وہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، اسے کم از کم 2 دنوں تک آرام کرنا چاہیے۔ اس کے تمام ساتھی دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی غلطی سے بیمار ہوا ہے، کسی پہلو سے بھی دشمنی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بالکل محفوظ تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کسی کو اس کے دماغ میں محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اس کے اندر جگہ بنا چکا تھا۔ پچھلی رات اس کے تمام چور خیالات پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ پتہ چلا اس کا نام بائرن ٹوڈ ہے۔ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے 4 ساتھی ہیں، ہاروے، بیکر برائٹ، سائمن اور آندرے۔ یہ چاروں اس کے دماغ میں آتے جاتے رہتے ہیں، اسے یقین دلاتے رہتے ہیں کہ فرحات اس کی بیماری سے بے خبر ہے، کوئی دشمن نہ آ رہا ہے نہ آ سکے گا۔ میں نے اس کے خیالات سے اس کے ساتھیوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا۔ عام طور پر ایک دوسرے کے دوست بن کر رہنے والے اپنے قابل اعتماد دوستوں کو بھی اپنا پتہ نہیں بتاتے۔ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی دشمن ایک کو ٹریپ کرے گا تو اس کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کا پتہ معلوم کر لے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کا پتہ ٹھکانہ جانتے تھے۔
بائرن ٹوڈ بیکر برائٹ کا پتہ اس طرح جانتا تھا کہ اسی نے بیکر کو ہندوستان میں انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر بنایا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ ایملی کے ساتھ ممبئی کے ایک بہت مہنگے اور شاندار علاقے میں رہتا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے سائمن اور آندرے کو بھی فرانس اور اٹلی میں انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر بنایا تھا، لہٰذا ان کے بارے میں بھی جو کچھ جانتا تھا وہ میں نے معلوم کر لیا۔ بائرن ٹوڈ اور ہاروے دونوں برسوں پرانے دوست تھے، پھر ان کے درمیان رشتہ داری ہو گئی تھی۔ بائرن نے ہاروے کی بہن سے شادی کی تھی اور ہاروے بائرن کی بہن کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے ماتحت سراغ رسانوں کو ان چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام، پتے اور فون نمبرز بتائے، پھر تاکید کی کہ انہیں اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہو، ایک کو ٹریپ کیا جائے تو دوسرا محتاط نہ ہونے پائے۔ وہ تمام ماتحت میری ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ میں اور سونیا ناناکا تک پہنچنا چاہتے تھے، اس کے لیے جوزفین کو اعلی کار بنایا تھا، لیکن ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی شامت آئی تھی۔ وہ ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے تھے۔ ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرے شکنجے میں آ جائیں گے۔ چند گھنٹوں کے بعد نتائج سامنے آنے والے تھے۔ الپا اپنا اصل رنگ دکھانے لگی۔ سانپ اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، دودھ پلانے والے کو بھی ڈس لیتا ہے۔ الپا دوہری فطرت کی حامل تھی۔ وہ بے شک و شبہ پارس کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اس بار تو وہ ساری زندگی اس کے قدموں سے لپٹ کر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بدترین دشمنوں کو اس کے دماغ میں آنے سے روکا تھا۔ جب تک وہ اسپتال میں بیمار پڑی رہی وہ اس کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرا بہت بڑا احسان کیا تھا، اسے ٹرانسفارمر مشین بنانے کا موقع دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کو حاضر و نظر جان کر یہ عہد کر چکی تھی کہ مرتے دم تک اس کی وفادار رہے گی، لیکن وہ کٹر یہودی تھی۔ اس نے اپنی ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتوں اور اپنی دن رات کی تمام محنتوں کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ پارس کی خاطر اپنی جان دے سکتی تھی مگر ایمان نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا ایمان صرف اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے تھا۔ اپنے مذہب اور اپنی قوم کی بات آئی تو بات بگڑنے لگی۔ پارس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے 10 فلسطینی مسلمانوں کی فہرست تیار کی ہے۔ ان 10 افراد کو مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے۔ اس نے اپنے طور پر انصاف سے یہ بات کی تھی۔ ایک تو مسلمان فلسطین کے صدیوں پرانے باشندے تھے، وہ مستحق تھے کہ ارض فلسطین سے اپنے تمام حقوق حاصل کریں۔ پارس کی دوسری جائز بات یہ تھی کہ اس ٹرانسفارمر مشین پر پارس کا بھی برابر کا حق تھا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتا تو الپا کسی بھی طرح وہ مشین تیار نہ کر پاتی۔ اب وہ اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہودیوں کی فوج تیار کر رہی تھی۔ پارس بھی اس مشین سے مسلمانوں کو یہ علم سکھانے کا حق رکھتا تھا، لیکن الپا اس کے نقطہ نظر سے اس کا یہ مطالبہ جائز نہیں تھا۔ فلسطینی مسلمان بدترین دشمن سمجھے جاتے تھے اور وہ دشمنوں کو یہ علم سکھا کر انہیں اپنے اور اپنی قوم کے لیے مصیبت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے پارس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ اس مطالبے سے باز آ جائے۔ جواباً پارس نے اسے سمجھایا کہ وہ جائز مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار نہ کرے، ورنہ اس کے پاس وہ مشین نہیں رہے گی۔ وہاں کے مسلمانوں کی طرح یہودی بھی آئندہ وہ علم نہیں سیکھ سکیں گے۔ پارس کے اس چیلنج نے الپا کو پریشان کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا محبوب اور اس کا محسن کتنا ضدی ہے۔ وہ اس کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں پائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے مشین سے محروم ہو جائے گی۔ وہ مشین فوجی قوت اور ملکی استحکام کے لیے بہت ضروری تھی۔ جب سے وہ مشین تیار ہوئی تھی تب سے بڑے ممالک پر پہلے سے زیادہ اسرائیل کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بڑی قوت سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی فلسطینی مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھا کر اپنے برابر طاقتور بنانا چاہتی تھی۔ اس مشین کو پارس سے چھپا کر رکھنا ضروری ہو گیا تھا، اور اسے چھپا کر رکھنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہ خود پارس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ وہ اس کے دماغ میں دستک دیے بغیر چلا آتا تھا، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ مشین کو چھپانے کے لیے اسے دماغ میں آنے سے روکنا ضروری تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہی کیا اور خود پر تنظیمی عمل کرا کر اپنے دماغ کو لا کرا لیا۔ اس کے قابل اعتماد فوجی افسر نے مشین کا ایک ایک حصہ الگ کر کے انہیں پیک کیا اور پھر اس پوری مشین کو ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے بعد تنویمی نیند سے بیدار ہوئی، آنکھیں کھول کر دیکھا اس کا ماتحت فوجی افسر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیدار ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، میڈم آپ کے تمام احکامات کی تعمیل ہو چکی ہے۔ میں نے مشین کو ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا ہے، آپ میرے دماغ میں آ کر اس اڈے کے بارے میں معلوم کر سکتی ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ تنویمی عمل کرنے والا کہاں ہے؟ میں اسے رخصت کر چکا ہوں، آپ جب چاہیں گی اسے یہاں طلب کر لیا جائے گا۔ کیا تم اس کے تنویمی عمل سے مطمئن ہو؟ یس میڈم، میں پوری طرح مطمئن ہوں، ہمارے اس ہپناٹزم کے ماہر نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے۔ تم تھوڑی دیر تک خاموش رہو، میں اپنے طور پر معلوم کر لوں گی، تب مجھے اطمینان ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سامنے کھڑے ہوئے افسر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ تنویمی عمل کرنے والے کا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں محفوظ یادداشت سے پڑھنے لگی۔ اس طرح اسے اطمینان ہوا کہ عامل نے اس کے مزاج کے خلاف
اس کے دماغ میں کوئی غیر ضروری بات نقش نہیں کی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، الماری کھول کر ایک بیگ میں ضروری سامان رکھتے ہوئے بولی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم سے دماغی رابطہ رکھوں گی۔ جب مجھے دشمنوں کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا تو ہم اس خفیہ اڈے میں ٹرانسفارمر مشین کو دوبارہ اسمبل کر کے اپنے کام کے قابل بنائیں گے۔ وہ افسر اس کا بیگ اٹھا کر باہر آیا اور کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گئی، پھر کار سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ایسے وقت تقدیر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس دوران میں پارس اس کے اندر نہیں رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے سلسلے میں اس سے جواب طلب کیا اور بعد میں جواب سننے کے لیے آنے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی اتنی بڑی مشین کہیں لے جا کر رکھ سکے گی، لیکن اس نے پارس کے چند گھنٹوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اب تک یروشلم کے ایک فارم ہاؤس میں تھی، وہاں سے تل ابیب واپس آ گئی۔ وہ شہر اس کے لیے لکی تھا، وہاں رہ کر وہ کامیابی حاصل کرتی رہی تھی۔ وہ اپنے ایک پرائیویٹ بنگلے میں آ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے چہرے پر تبدیلیاں کی، پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس بنگلے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ پارس نے اس کے اندر رہ کر اس کے تمام اہم پتے معلوم کیے ہیں، اس کی تمام خفیہ رہائش گاہوں کے بارے میں بھی معلوم کیا ہوگا۔ اب تو اسے اپنی تمام زمین جائیداد سے دور رہنا چاہیے، کسی اور جگہ اطمینان سے بیٹھ کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کچھ معلوم کر چکا ہوگا۔ اس نے مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی اپنی ایک ذاتی فوج بنائی تھی۔ ابھی وہ فوج مختصر تھی، صرف 20 معمول تھے جو اس کے لیے کسی وقت بھی اپنی جان دے سکتے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک معمول سے رابطہ کیا اور کہا، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو، میں عارضی طور پر تمہارے پاس رہنے آ رہی ہوں، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں تمہاری یروشلم والی بہن ہوں۔ میڈم، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ میں ابھی اپنی بیوی بچوں کو گہری نیند سلا کر ہپنوٹائز کروں گا، ان کے دماغوں میں یہ نقش کر دوں گا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ سے خون کا رشتہ ہے اور میرے بیوی بچے آپ کو برسوں اس رشتے کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ الپا نے کہا، تم بہت ذہین ہو، میرے سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ لیتے ہو کہ کن حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ شکریہ میڈم، میں ہمیشہ آپ کا اعتماد بحال رکھوں گا۔ الپا نے رابطہ ختم کیا، وہ اپنا چہرہ تبدیل کر چکی تھی۔ اس بنگلے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے نکل گئی۔ کوئی اور دشمن ہوتا تو اس سے اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ پارس کی پہنچ سے دور رہنے کے لیے وہ اتنی جدوجہد کر رہی تھی۔ اچانک اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی فوراً سانس روک لیا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، اسے سڑک کے کنارے روک کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ اس نے کہا، اگر تم پارس ہو تو فارم ہاؤس کی ملازمہ کے دماغ میں آؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لیا۔ پرائی سوچ کی لہریں دماغ سے نکل گئیں، پھر وہ خیال ہونے کی پرواز کر کے اس ملازمہ کے دماغ میں آ گئی۔ وہاں تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بولی، پارس کیا تم موجود ہو؟ وہ بولا، ہاں، تم نے تو بڑی تیزی دکھائی ہے الپا۔ تم یہ کہا کرتی تھی کہ تمہارا دل اور دماغ میرے لیے ہے، تم جب تک زندہ رہو گی مجھے اپنے اندر آنے سے نہیں روکو گی، مگر تم نے تو دماغ کو مکفل کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ مجھے تانا نہ دو، میں اب بھی تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ کبھی تمہارے کام آنے کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے گی تو تمہاری خاطر جان پر کھیل جاؤں گی۔ بس کرو الپا، بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو۔ تم نے اپنے دماغ کو مکفل کرا کے اپنے بہت بڑے دعوے کی نفی کی ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں، میں نے کبھی تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس بار بھی میرا تجربہ کہتا تھا کہ تم کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہو۔ کیا ڈٹائی ہے کہ زبان سے پھر کر وفادار رہنے کا دعویٰ کر رہی ہو؟ پلیز پارس، یہ تو سمجھو تم نے خود ایسا کرنے پر مجھے مجبور کیا ہے۔ تم ان فلسطینی مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے جو ہمارے ملک اور ہماری قوم کے دشمن ہیں۔ یہ فلسطینی مسلمان نہ تمہاری قوم کے دشمن ہیں نہ تمہارے ملک کے، یہ ان کا بھی ملک ہے۔ جب انہیں حقوق نہیں ملتے ہیں تو یہ جہاد کرتے ہیں۔ اس جہاد کو تم دشمنی کہتی ہو۔ بہرحال میں اس سلسلے میں مزید بحث نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا تھا وہ کر چکی، اب میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں تم جو ابھی کارروائیاں کرو گے، مگر اب میں تمہارے مزاج اور تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ تم شروع سے میری اس فطرت کو جانتے ہو کہ میں ہمیشہ اپنی یہودی قوم کو ترجیح دیتی آئی ہوں۔ اس کے بعد میں نے ہر معاملے میں تمہیں ترجیح دی ہے۔ کسی دن موقع ملے تو مجھے ہپنوٹائز کرا کے اپنا غلام بنا لینا اور کہنا کہ یہودی قوم کو ٹیلی پیتھی سکھانے کی خاطر مجھے غلام بنایا ہے، ورنہ غلام بنانے کے باوجود مجھے ترجیح دے رہی ہو اور مجھ پر قربان ہو رہی ہو۔ تم خواہ مخواہ مجھے تانے دے رہے ہو۔ میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ مختلف ممالک میں پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بعد میں بڑے ممالک کو معلوم ہو جائے گا، ابھی تو یہ سمجھ لو کہ اس سلسلے میں تمہیں وہ مشین بنانے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو کہ میں نے تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر یہ مہربانی کی ہے۔ نہ میں تم سے محبت کرتا تھا، نہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، نہ اب گزارنے آیا تھا۔
جو پارس ابھی تمہاری زندگی میں آیا تھا وہ اپنے قد سے 6 انچ کم تھا۔ ایسے 5.5 فٹ کے جتنے پارس درکار ہوں مجھے بتانا، میں آئندہ بھی سپلائی کرتا رہوں گا۔ اوکے سو فار۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ابھی وہ کیا گیا ہے، یعنی وہ 5.5 فٹ کا پارس جس کے ساتھ اس نے 1 دن اور 1 رات گزاری وہ اصلی نہیں تھا، وہ ایسے اور کئی بونے پارس اسے سپلائی کر سکتا ہے۔ وہ اس بات پر غصے سے تل ملا گئی کہ وہ خود نہیں تھا۔ اس نے اپنی ڈمی بیچ کر پارس نام کا کھلونا دے کر اسے بہلایا تھا، اسے بے وقوف بنایا تھا، جیسے وہ کوئی بازاری عورت تھی جس کے پاس اس نے پارس نام کا گاہک بھیجا تھا۔ وہ غصے سے سیدھی اس کے دماغ میں پہنچی، پھر بولی، میں ہوں الپا، تم نے ابھی مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا پچھلی رات تم میرے ساتھ فارم ہاؤس کی کاٹیج میں نہیں تھے؟ کیا وہ تمہاری ڈمی تھا؟ سچ بتاؤ، وہ تم تھے یا نہیں؟ کیا میں بے وقوف ہوں کہ تمہاری جیسی عورت کے ساتھ رات گزاروں گا؟ اپنے حالات پر غور کرو۔ جب بھی تم مجھے دھوکہ دینے والی ہوتی ہو تو ایسے وقت خود ہی دھوکہ کھاتی ہو۔ میں پوچھتی ہوں، تم نے اس بونے بدماش کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا؟ میں نے تو صرف بھیجا تھا، تم تو اس کے کلیجے سے لگ گئی تھی۔ تم نے کس عقل سے تسلیم کیا تھا کہ میرا قد 6 انچ کم ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا میں آج تک ایسا کبھی ہوا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ کیا میں کوئی بازاری عورت ہوں کہ جسے چاہو گے اسے میرے پاس بھیج دو گے؟ تم نے صرف مجھ سے نہیں، میری عزت آبرو سے بھی دشمنی کی ہے۔ تمہاری آبرو کہاں ہے؟ میں نے تو تمہیں شریک حیات بنا کر عزت دی تھی، لیکن تمہیں عزت راست نہیں آئی۔ تم نے میرے لیے ایک بیٹی پیدا کی، اس وقت تک میں تمہیں بے حیائی سے روکتا رہا۔ تم خود پرست اور مطلب پرست ہو، اتنے ظالم ہو کہ ایک ماں سے اس کی بیٹی بھی چھین لی۔ اگر ایسا نہ کرتا تو تم اسے یہودی بنا دیتی۔ آج وہ بابا صاحب کے ادارے میں ایک مسلمان باپ کی بیٹی کی حیثیت سے پرورش پا رہی ہے۔ بہت جلد تم اس سے ملو گی، مگر خود کو اس کے سامنے ماں نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے منہ پر تھوک دے گی۔ تم اور کیا کرو گے؟ میری بیٹی کو دماغ میں بچپن سے میرے خلاف زہر بھر رہے ہو۔ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ تمہارے پاس ہوتی تو تم اپنی بیٹی کو باپ کا دشمن بنا دیتی۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گی، مگر تم نے ڈمی پارس کے ذریعے میری آبرو کو کھلونا بنا دیا۔ کیا اس بے حیائی پر تمہیں ذرا بھی شرم آ رہی ہے؟ میرے پاس تمہاری ایک بے حیائی کا حساب ہے۔ میرے بعد تم کتنوں کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو، یہ بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہارے پرائیویٹ ایش قدے میں کبھی جمال رابن، کبھی کمال رابن جیسے جادوگر آئے، کبھی بوبی سمتھ آیا، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہا۔ اگر ایک اور ڈمی پارس آ گیا تو تمہارے لیے کیا فرق پڑا؟ تم تو بازاری عورتوں سے بھی گئی گزری ہو۔ میرے پاس آ کر اپنی پارسائی نہ جتاؤ۔ آئینے کے سامنے لباس اتار کر دیکھو، باہر سے شاندار، اندر سے کھنڈر بن چکی ہو۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، یو شٹ اپ، میں بوڑھی نہیں ہوں، کھنڈر نہیں ہوں۔ مجھے برباد کرنے والے بے حیا بے غیرت تم ہو۔ تم میری توہین کر رہے ہو، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی، اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر غصے سے ہانپنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پارس کئی برسوں سے اسے دوڑاتا رہا ہو، اس کی پٹائی کرتا رہا ہو۔ وہ سوچنے لگی، اب میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہوں گی، وہ کبھی پیار سے قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ سوچنا سب سے بڑی حماقت ہے کہ ایک مسلمان سے دوستی ہو سکتی ہے۔ وہ موجودہ حالات کے مطابق سوچ رہی تھی، میں نے اس کے تعاون سے مشین تیار کی ہے اور اب اسے دھوکہ دے کر اس مشین کو ایک خفیہ اڈے میں چھپا دیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش میں مجھ سے کھل کر دشمنی کرے گا۔ مجھے پہلے سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وہ اب تک پارس سے ٹکراتے رہنے کے نتیجے میں نقصان اٹھاتی رہی تھی، لیکن ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ وہ پہلے سے کئی گنا طاقتور ہو گئی ہے۔ پارس کے مقابلے میں ہزاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر سکتی ہے، پہلے کی طرح روپوش رہ کر اس سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس نے اپنے تمام پرائیویٹ بنگلوں کو چھوڑ دیا۔ عقل کہتی تھی کہ پارس نے پچھلے دنوں اس کے دماغ میں رہ کر اس کی تمام خفیہ رہائش گاہوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہوگا اور نہ جانے کیسے کیسے راز معلوم کیے ہوں گے۔ بہرحال اس نے عارضی طور پر اپنے قابل اعتماد معمول کی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ اتنی دیر تک پارس سے الجھنے سے کسی اور بھی خطرات کا احساس ہوا۔ وہ اس بات پر بھی غور کرنے لگی کہ اپنے اس قابل اعتماد ماتحت کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے اندر یہ بات پک رہی تھی کہ اس نے جتنے افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی ہے اور جتنے افراد کو اپنا معمول بنایا ہے، انہیں معمول بنانے کے لیے تنویمی عمل کے دوران میں پارس موجود رہا ہوگا۔ اس سے اپنی موجودگی کو چھپا کر یہ معلوم کرتا رہا ہوگا کہ وہ کس آواز اور مخصوص لہجے کے ذریعے اپنے معمولوں کے اندر پہنچتی ہے۔ گویا اس کے جتنے معمول تھے وہ پارس سے محفوظ نہیں تھے۔ وہ جب چاہتا ہوگا ان کے اندر آتا جاتا ہوگا۔ اس کا قابل اعتماد ماتحت بھی پارس کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ناکامی تھی کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔
وہ جھنجھلانے لگی، پارس کو گالیاں دینے لگی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اس نے اپنی مشین سے اب تک جتنے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے ہیں وہ سب محفوظ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پارس ان میں سے کتنوں کے دماغوں میں پہنچتا رہتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی آرمی کے جوان اور افسران ٹیلی پیتھی سیکھ چکے ہیں ان سب کو ہپنوٹائز کر کے ان کے برین واش کیے جائیں، یا تو ان کے دماغوں کو لاک کیا جائے یا برین واش کرنے کے بعد دوبارہ بڑی رازداری سے مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے۔